بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے گا تو اس کے لیے میں آج اس بات کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور آپ نے جب کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، عبداللہ سومی نے کہا میری بیٹی نمبر 1 لنگڑی ہے، وہ چل نہیں سکتی، نمبر 2 وہ گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی، نمبر 3 وہ لنجی ہے، وہ پکڑ نہیں سکتی، نمبر 4 وہ اندھی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، اور نمبر 5 وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ 5 شرطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب کوئی انسان آپ میں سے اس بات پر راضی ہوگا کہ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے؟ دسو بولو، ہاں جی، کرے گا کوئی شادی؟ کوئی ماں باپ یہ گوارا کر سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی شادی ایسے انسان سے کرواؤں جو لنگڑا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، ساری زندگی کا سر کا درد ہے؟ اب حضرت غوث اعظم دستگیر کے والد گرامی نے کہا مجھے منظور ہے۔ اب کیوں؟ کیونکہ کل خدا کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا۔ آج اس دنیا میں نے تکلیف برداشت کر دینی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ جوانی مستانی ہے، یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، لہذا میں اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اب شرائط بھی بتا دی گئی، آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد آپ جاتے ہیں اپنے کمرے میں، جاتے ہیں، وہاں ایک نوجوان خوبصورت حسن و جمال والی عورت موجود ہے جس کو لڑکی سے تعبیر، مثلا لڑکی ہی ہے، نوجوان حسن و جمال کی پیکر خوبصورت اس کمرے میں موجود ہے۔ اب جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو شرائط عبداللہ سومائی نے بیان کی وہ تو کوئی بھی نہیں پائی جا رہی، لہذا مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت کوئی اور ہے، یہ لڑکی کوئی اور ہے۔ آپ نے یہ سوچنے کے بعد دیکھا، فوراً آپ کمرے سے باہر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد آپ دوبارہ عبداللہ سومی سے یہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ وہ لنگڑی ہے، وہ گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، وہ پکڑ نہیں سکتی، لہذا وہ تو کوئی اور ہے۔ اب آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، توجہ ہے آپ کی، اب بات سمجھنے والی ہے، میں نے کہا تھا وہ لنگڑی ہے، میں نے کہا تھا وہ گونگی ہے، میں نے کہا تھا کہ وہ چل نہیں سکتی، میں نے کہا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ ہاں یہ ساری شرائط موجود ہیں، یہ سارے عیب موجود ہیں، ہاں میری بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی، کہ کبھی اس نے اپنے منہ سے غلط بات نہیں کی، کبھی اس نے اپنے منہ سے ایسا گناہ نہیں کیا جو کسی انسان کو اور اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ ہاں میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، ہاں وہ اندھی ہے، میری بیٹی نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے، ہاں میں نے کہا تھا میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی آج تک کسی گناہ کے قریب چل کر نہیں گئی، آج تک میری بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا اور کسی گناہ کے قریب نہیں کی، ہاں میں نے کہا تھا میری بیٹی لنگی ہے، میری بیٹی نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی گناہ کی چیزوں کی طرف میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں کو نہیں بڑھایا۔ یہ ساری شرائط موجود ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی پاک دامن ہے اور اللہ کی عطا سے میری بیٹی گناہوں سے محفوظ ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا۔ اب میں نے کہا تھا وہ لنگڑی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اور اس کے بعد وہ لنجی ہے، یہ سارے عیب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی کبھی ان گناہوں کے قریب نہیں گئی، جو آنکھ سے ہوتے تھے ان کے قریب نہیں گئی، جو پاؤں سے ٹانگوں سے ہوتے تھے ان کے قریب نہیں گئی، جو کانوں سے ہوتے تھے بے حیائی گانے سنے جاتے ہیں، میری بیٹی نے کبھی وہ کام نہیں کیا، جو ہاتھوں سے ہوتے تھے، جو ہاتھ
گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، میری بیٹی نے کبھی وہ کام نہیں کیے، اسی لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی اپاہج ہے۔ اور جب شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، رمضان المبارک کی 1 تاریخ تھی تو دنیا میں حضرت غوث اعظم دستگیر تشریف لائے، حضرت غوث اعظم دستگیر تشریف لائے۔ اب اتنی باتوں کا مقصد، ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ٹائم پورا ہو گیا بلکہ اوپر ہو گیا، ایک بات بیان کی، ٹائم پورا ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر کے جب والدین اتنے نیک تھے تو پھر اولاد کیوں نہ نیک، اولاد پھر کیوں نہ ولیوں کی سردار ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا قدم جتنے بھی دنیا کے اولیاء ہیں سب کی گردنوں کے اوپر ہے، سارے ولیوں کے گردنوں کے اوپر ہے۔ آپ ایک اور اپنی بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا کب پتہ چلا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، میں 10 سال کا تھا جب میں پڑھنے کے لیے مکتب جانے لگتا، مدرسے جانے لگتا، کوئی یونیورسٹی نہیں گئے، کوئی کالج نہیں گئے اور کوئی اسکول نہیں گئے۔ بات سمجھانے کا مقصد کہ میں جب مکتب جایا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن پڑھنے جایا کرتا تھا تو میرے پیچھے فرشتے چلتے تھے جو مجھے بھی نظر آتے تھے، جو مجھے بھی نظر آتے تھے۔ اور جب میں مکتب پہنچتا تھا، جب میں مدرسے پہنچتا تھا تو پھر وہی فرشتے آواز دیتے تھے، افسحوا لولی اللہ، اللہ کا ولی آ گیا ہے، جگہ کو کشادہ کر دو۔ اب جس کے استقبال کے لیے فرشتے آئیں اور جس کا استقبال کرنے کے لیے اللہ اپنے فرشتے بھیجے، تو میرے بھائی وہ ولی کبھی غلط راستے پر ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، 1 رمضان المبارک آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ جیسے ہی پیدا ہوئے آپ نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ماں کا دودھ نہ پینے کی وجہ کیونکہ رمضان المبارک تھا۔ اب جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا تو آپ اپنی ماں کا دودھ پینے لگتے، جب سورج غروب ہو جاتا، افطار کا وقت ہو جاتا، آپ اپنی ماں کا دودھ پیتے۔ پورے 1 مہینے تک آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو دن کا وقت ہوتا تھا، روزے کا وقت ہوتا تھا، آپ نے کبھی دودھ نہیں پیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، مادرزاد، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم سے جتنا ہوتا ہے ہم آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ہم کرتے ہیں، آپ کا وصال کا دن ہم مناتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، آپ نے جو زندگی میں کام کیے وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی توجہ اس بات کی طرف ہے کہ غوث اعظم نے کبھی حرام نہیں کھایا، غوث اعظم ہمیشہ گناہوں سے دور رہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آتا وہ خالی نہ جاتا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل طور پر زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر تھی۔ جس طرح حضور نے